بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی وہ صورت تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ جب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہے تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہیں ملتا، دن بہ دن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سکی نہیں۔ آپ اس مالک کو کونوں مقام پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ وہ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے، انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کوئی پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ منشایان نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور کام یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خاص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ
سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ نفس سر درد کے لیے، اگر کسی کو نفس یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیانی والی انگلی میں اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ و یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ و یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بالفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے، اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کرے، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پایا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ فاتحہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اسی طرح دم کرے، بالفضل باری تعالیٰ بری طرح اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھے اور اسے خالی سے روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس نے لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب اس کو راندے درگار کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔